نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اہل محبت آزمائے بھی جاتے ہیں۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک صحابیہ تھی، بہت خوبصورت تھی، بہت حسین و جمیل تھی۔ ان کی شادی ہوئی، جن صحابی سے ان کی شادی ہوئی وہ وہاں کے بہت مالدار صحابی تھے۔ دنیا بھر کی دولت ان کے پاس تھی۔ اس دور کی جتنی بھی عیش آرام کی چیزیں ہوا کرتی تھی وہ ساری چیزیں ان کے پاس تھیں۔ ان کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد وہ دونوں بہت خوش رہا کرتے تھے، آپس میں بہت محبت، بہت اتفاق، اتحاد بہت زیادہ تھا ان میں۔ تو ایک دن صحابی باہر سے تشریف لانے کے بعد رات کا وقت تھا تو وہ سو گئے۔ تو ان کی جو بیوی تھی وہ پانی کا پیالہ لے کے آئی، اور لے کے آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سو گئے، تو انہوں نے ان کو اٹھایا نہیں، اسی طرح کھڑی رہی، ان کی انتظار کرتی رہی کہ یہ اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد میں ان کو پانی دوں گی۔ تو وہ کھڑے کھڑے انتظار کرتی رہی۔ کافی دیر کے بعد ان کی آنکھ کھلی۔ کھلنے کے بعد جب وہ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ اس طرح پیالہ لیے کھڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے ان سے پیالہ لیا اور پانی پی لیا۔ پانی پینے کے بعد ان کی محبت جوش میں آئی۔ جوش میں آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مانگو، کیا مانگتی ہو، آج میں تمہیں وہ سب چیزیں عطا کروں گا جو تم مجھ سے مانگو گی۔ وہ بیوی کہنے لگی کہ دیکھ لو، سوچ لو، بعد میں بدل تو نہیں جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ مانگ کے دیکھو، انشاءاللہ ضرور عطا کیا جائے گا۔ میں نے وعدہ کر لیا، جو تم کہو گی میں تمہیں وہ دوں گا۔ اس کے بعد ان کی بیوی نے کہا کہ مجھے طلاق دو اور مجھے آزاد کر دو۔ وہ صحابی یہ سن کے بہت افسوس کرنے لگی کہ یہ کیا بات ہوئی، اتنی خوبصورت، اتنی حسین، اتنی جمیل، اتنی فرما بردار بیوی، میں اس کو کس طرح چھوڑ دوں۔ بہت دیر کے بعد وہ سوچتے سوچتے انہوں نے کہا کہ بیوی تم مجھے بتاؤ، میں نے کبھی تم کو پریشان کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا میں نے تم سے کچھ تکلیف دی ہے؟ کہ نہیں۔ کیا میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو تمہیں اچھی نہ لگی ہو؟ کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ کیا تمہارا کوئی ایسا کام ہے جو پورا نہ ہوا ہو؟ کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر کہنے لگے کہ پھر طلاق کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، بیوی نے، کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں جو تم مانگو گی میں وہ دوں گا، میں نے طلاق مانگی ہے، آپ مجھے طلاق دے دو۔ چنانچہ وہ صحابی بہت پریشان، جو شوہر تھے وہ بہت پریشان ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، ابھی سو جاؤ اور صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اور جانے کے بعد وہاں فیصلہ کرائیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ سو گئے، میاں بیوی۔ صبح ہوئی، بیوی اٹھی، شوہر اٹھے تو کہنے لگی کہ چلو، جلدی سے چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے اور مجھے طلاق لینی ہے۔ تو وہ جو شوہر تھے وہ چل پڑے، ساتھ ساتھ میاں بیوی دونوں چلنے لگے۔ گھر سے نکلنے کے بعد تھوڑی دور چلے جانے کے بعد ان کا پیر پھسلا کسی وجہ سے، تو وہ نیچے گرے اتنی زور سے تھے کہ ان کے جسم سے خون چلنے لگا، خون نکل گیا۔ وہ جو ان کی بیوی تھی انہوں نے دوپٹہ پھاڑا اور ان کی پٹی کر دی۔ پٹی کرنے کے بعد ان کو سہارا دیا، اور سہارا دے کے کہنے لگی کہ دیکھو، چلو گھر واپس چلتے ہیں اور مجھے طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر اندر خوش بھی ہوئے۔ انہوں نے معلوم کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، میری کچھ بھی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پہلے تم نے کہا کہ تمہیں طلاق چاہیے اور میں باہر نکلا
نکلنے کے بعد مجھے چوٹ لگنے کے بعد اب تمہیں اتنی محبت تمہاری جاگ گئی، یہ کیا ہو گیا؟ اب تم کہہ رہے ہو کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ تو بیوی کہنے لگی چلو گھر پہ سب کچھ بتاؤں گی۔ چنانچہ وہ لوگ گھر آئے، گھر آنے کے بعد میاں بیوی بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا شوہر نے کہ بتاؤ ماجرا آخر کیا تھا؟ تو بیوی کہنے لگی چند دن پہلے آپ علیہ السلام نے ایک حدیث بیان کی تھی، اور وہ حدیث یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے اوپر پریشانیاں اس طرح آتی ہیں جس طرح پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ مثلا اوپر تم یہاں پانی ڈال دو، اس کا ڈھلاؤ اس طرح نیچے ہو، تو وہ پانی جتنی تیزی سے ڈھلاؤ کی طرف نیچے کی طرف چلتا ہے، اس طرح ایک نیک بندے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پریشانیاں آتی ہیں۔ تو میں سوچنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے شوہر اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں، ان کا ایمان کامل نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں دی، ان کے گھر میں کبھی پریشانی نہیں آتی، ان کے گھر میں کبھی ٹینشن نہیں ہوتا، ان کے گھر میں کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش نہ ہو تو میں اس کی خدمت کر کے مجھے کیا فائدہ؟ ان لوگوں کے ایمان اتنے مضبوط ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ جب ہم گھر سے نکلے اور تم پھسل گئے، نیچے گر گئے، تو میری ایک بات سمجھ میں آئی کہ اب ہم اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں، اور دین پہ چلنے پہ اتنی پریشانی آئی کہ تم گر گئے اور تمہارے جسم سے خون بھی بہہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر چیز کی دولت سے اس لیے مالا مال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اتنا خوش ہے، اس لیے نہیں کہ تم سے ناراض ہے۔ جب تم دین پہ چل رہے تھے تو تم نیچے گرے اور تمہیں خون نکل گیا، یہ تمام تر پریشانیاں تکالیف تمہارے اوپر آئی، یہ اس وجہ سے آئی کیونکہ تم دین کے اوپر چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس لیے تمہارے اوپر اتنی پریشانیاں آئیں۔ تو پھر مجھے احساس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بہت خوش ہیں، اب میں پوری زندگی اپنی تمہاری خادمہ بن کے خدمت کروں گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، یہ تھا ایمان کا جذبہ، یہ تھا دین کا جذبہ۔ ذکر دنیا کر کے دیکھی، فکر و عقبہ کر کے دیکھو۔ ذکر دنیا کر کے دیکھی، فکر و عقبہ کر کے دیکھو، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھو۔ وما علینا الا البلاغ۔